فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں آداب اہل منبر، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19۔ کتاب کے صفحہ 281 پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے، جبکہ اسی صفحے پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، آدھا صفحہ پڑھ لیا تھا، اور ہم نے پچھلی نشست میں تنبیہ صوم پڑھنے کا آغاز کیا تھا کہ جس کا عنوان تھا کہ بعض ذاکرین کی دروغ سازی کا یہودیوں کے مثنیٰ کے مشابہ ہونا۔ تو یہ ہم پڑھتے ہوئے پیج 281 پر اب ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، جہاں سے آپ سے اجازت چاہی تھی۔ لکھا ہے کہ اس طولانی مدت کے بعد جب کہ وہ روایات اور قانون سینہ بسینہ چلتے رہے اور یہودا نے ان روایات و قانون کو 40 سال کی مدت میں نہایت مشقت و محنت کے ساتھ کتاب میں جمع کر دیا، اور اس کتاب کا نام مثنیٰ، میم سون سین نون الف، مثنیٰ، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے سامعین، مثنیٰ رکھا، اور یہود اس کتاب کی انتہائی تعظیم کرتے ہیں اور اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ سب کچھ خداوند عالم کی طرف سے اور واجب الاطاعت ہے۔ یہودیوں کے درمیان اس کتاب کی درس و تدریس کا انتہائی رواج ہے، بلکہ یہودی کہتے ہیں کہ قانون مکتوب یعنی کہ توریت بمنزل آب ہے، الف مدا اور بے، اور جو مثنیٰ ہے، مثنیٰ اباذیر سے ملی شراب کی مانند ہے، اور کبھی اول یعنی کہ توریت کو نمک سے تشبیہ دیتے ہیں اور مثنیٰ کو مرچ اور مزیدار بیجوں سے۔ اور یہود کے بزرگ علماء نے مثنیٰ کی 2 تفسیریں لکھی ہیں، ایک تفسیر 3 صدی میں اور شلیم شین لام یہ میم یعنی بیت المقدس میں، اور دوسری تفسیر 6 صدی کے آغاز میں شہر بابل میں، اور ان تفسیروں کو کمرہ اور شلیم کاف میم رے الف، کمرہ اور شین لام یہ میم، اور یا تو مطلب یہ جو میں بتاؤں پہلے کہ کمرہ اور شلیم جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ایک جگہ لکھا ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ کمرہ بابل، ایک ہو گیا کمرہ شلیم اور دوسرا کمرہ بابل، یہ کمرہ بابل یہ بھی انورٹڈ کاما میں، تو یہ کہتے ہیں۔ اور کمرہ بھی بامانی کمال ہے، کاف میم رے الف، کمرہ بامانی کمال ہے، یعنی کہ ان تفسیروں میں سے ہر تفسیر کمال توریت ہے، اور دونوں تفسیروں کے مجموعے کو قمر العان کہتے ہیں، کاف میم رے الف لام الف نون، یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہتے ہیں۔ اور جب یہ تفسیریں مثنیٰ کے ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر اس کو تالموت کہتے ہیں، تو الف لام میم واو تے، انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ ہے تالموت کہتے ہیں۔ اور کبھی ان دونوں تفسیروں میں تمیز دینے کے لیے تالموت اور شلیم، تالموت اور شلیم یہ اکٹھا ایک ورڈ ہے، تو یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، تالموت اور شلیم، اور اگلا ہے تالموت بابل کہتے ہیں۔ اور ان تفسیروں میں سے پہلے تفسیر کے مشکل سے سمجھ میں آنے اور دوسری کے سہل ہونے کی وجہ سے یہود کی رغبت دوسری تفسیر کی طرف کثرت سے ہے اور اس کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ اس مقام میں یہ یہودیوں کے اعتقاد کا خلاصہ ہے۔ اس ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ شب طور میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر بہت سے کلمات نازل ہوئے، اور تقریباً 2000 سال ان کلمات کا محل و مقام انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کے سینے رہے، اور یہ کلمات سینہ بسینہ منتقل ہوتے چلے آئے، اور جب منزل آخر میں یہودا حق دوش کے سینے میں پہنچے تو یہودا نے ان کلمات
کلمات کو اپنے سینے سے باہر نکالا اور ایک کتاب میں لکھ دیا جس کا نام مسنا تھا، اور اس تمام اعتقاد اور دعوے کا صدق و کذب کاف ظالبہ یا اس اعتقاد و دعوے کے بعض کا صدق اور بعض کا کذب ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اہل بیت عصمت علیہم السلام کی طرف سے اس بارے میں کوئی چیز ہماری نظر تک نہیں پہنچی ہے۔ البتہ صدوق رحمۃ اللہ نے کتاب خصال میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما خدا وند عز و جل نے کچھ راز کہے اور وہ 1,24,000 کلمے تھے جو خداوند عالم نے 3 شبانہ روز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے، اور اس مدت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور جب بنی اسرائیل کی طرف واپس آئے تو اپنے کانوں میں کلام حق تعالیٰ کی حلاوت ہے لام الف واؤتے کی جاگزیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی باتوں سے تنگ دل ہوئے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ خبر کہ جو کتاب خصال میں ہے فی الجملہ یہودیوں کے اصل دعوے کی تصدیق کرتی ہے۔ بہرحال مومن بھائیوں پر مخفی نہ رہے کہ ان اخبار کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مسلمانوں کے نزدیک متواتر ہیں کہ انورٹڈ کاما رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ پچھلی امتوں میں گزرا ہے اس کی نظیر اس امت یعنی کہ امت محمدیہ میں واقع ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کتاب خصال صفحہ نمبر 642۔ آگے چلتے لکھا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ان بعض وقائع واقاف الف حمزہ عین اور ان کی نظیر کی جانب اشارہ ہوا ہے، اور علماء نے اپنی فکر ثاقب سے الف قاف بے فکر ثاقب سے اس امت یعنی کہ امت محمدیہ کے بعض واقعات اور قصص کو گزشتہ امتوں کے واقعات پر منطبق میم نون توئے بے قاف منطبق کیا ہے، خصوصاً اس امت محمدیہ کے بعض واقعات اور قصص بنی اسرائیل کے واقعات اور قصص سے ملتے جلتے ہیں، تو ان اخبار متواترہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے اس قصہ مذکورہ کی کوئی نظیر اس امت محمدیہ میں بھی ہونی چاہیے۔ پھر لکھا ہے کہ اور ہمارے عصر کے قریب عصر عین سوادرے اور ہمارے عصر کے قریب تک یہ تطبیق نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی ایسے آدمی کو ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہو، لیکن ذاکرین اور خطیبوں کے ایک گروہ نے اخبار نبویہ کی صداقت کو مذکورہ مورد میں واضح اور حویدہ کر دیا ہے، اور اپنے اقوال و افعال کے ذریعے اس واقع بریکٹ میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قانون مکتوبی اور روایات لسانی کا نازل ہونا اور اس کا سلسلہ بریکٹ کلوز اس کی نظیر کو اس امت میں محسوس اور عیان کر دیا ہے۔ ہم پیج 284 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ذاکرین اور خطیب اس باب میں بہت سی روایات کو عربی زبان میں ادا کرتے ہیں، کیونکہ عربی زبان گروہ ذاکرین میں سے اکثر کے نزدیک سند کی صحت اور خبر کے متن کے قوی ہونے کے بہترین اسباب میں سے ہے، اور ان میں سے بعض روایات نہایت فصیح و بلیغ ہیں جو کہ ذاکرین کی زبانوں پر جاری ہیں، اور ذاکرین ان اخبار کو پوری قوت قلب کے ساتھ بالائے منابر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان سب کے لیے ایک مخصوص راوی معین کر کے اس راوی کا نام لیتے ہیں، اور مجالس ماتم کو ان اخبار و حکایات کے ذریعے ایک نئی رونق دے کر دلوں کو رقیق بناتے اور تڑپاتے اور آنکھوں کو رلاتے اور گریہ و فغاں کو بلند کراتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ لیکن گزشتہ کئی برسوں میں بقدر قوت و بضاعت بے زواد الف عین تے و بضاعت اور ہر ممکن ہمہ صرف کر کے خود میں اور اہل علم کی ایک جماعت اس چیز کے درپے ہوئے کہ ان اخبار کے جو ذاکرین اور خطیب حضرات پڑھتے ہیں ان کے ماخذ اور اس کتاب کو تلاش کریں جس سے ذاکرین کا یہ گروہ روایات کو لیتا ہے، لیکن انتہائی کوشش کے باوجود اب تک ماخذ اور کتاب کا کوئی نشان نہ ملا۔ اساتید فن حدیث و خبر کی
کتب میں اور گزشتہ زمانوں کے بے حد و حساب صاحبان کتب میں ان کی کوئی نشانی نہیں ملتی، یہاں تک کہ مؤلفین کی اس جماعت کی کتب میں بھی جو اس مقام میں ضعیف اخبار کو نقل کرنے میں نہایت چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور ماخذ کے بارے میں بارہا سوال ہوا تو کبھی تو انہوں نے بعض علماء جیسے کہ سید جزائری، جیم ز الف حمزہ رے چھوٹی ہے، جزائری، اور اس قسم کے دوسرے مؤلفین جو اس نقل روایات میں تسامح کرنے والوں، تیسین الف میم ہے، تسامح کرنے والوں کی صنف میں سے ہیں، ان کی کتاب کا حوالہ دیا، لیکن طویل عمر صرف کرنے اور بہت مشقت اٹھانے کے بعد جب کتاب ہاتھ آئی تو معلوم ہوا کہ حوالہ بے محل، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ غلط تھا، اور کبھی ایسی کتاب کا حوالہ دیا جس کا ذکر اہل فن نے کیا ہی نہیں، اور کبھی ایسے عالم جلیل کے مقتل کا حوالہ دیا کہ کسی نے بھی اس عالم کی مؤلفات میں کسی مقتل کا نام ذکر نہیں کیا، اور کبھی ایسے شہروں کا حوالہ دیا جیسے بحرین اور قاف زواد یفے کہ جن کی تحقیق کی راہ ہی مسدود ہے، اور اس قسم کے اور ان جیسے سبک عذر پیش کرتے ہیں اور اس راز کو دوسروں سے مخفی رکھتے ہیں، اور چونکہ یہ پورا گروہ یعنی کہ ذاکرین اور خطیب معتبر لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور وہ عمدن دروغ گوئی سے لازماً گریز کرتے ہیں، اور پس اخوت مسلمانی کے تقاضے کے تحت ان ذاکرین اور خطیبوں کے اس عمل کو صحت پر محمول کرنے کی وجہ سے ناچار ہمیں چاہیے کہ مثنا کہ اس سلسلے کو کہ جو بنی اسرائیل میں تھا اور ہے اس جگہ لائیں اور کہیں کہ ان لوگوں کی یہ روایات اس گروہ میں دست بدست اور سینہ بسینہ ان طبقات تک پہنچی ہیں، اور ہمارے زمانے کے قریب کے زمانوں میں اور اس زمانے میں ان روایات کو تھوڑا تھوڑا جمع کرنے کی بنا پڑی۔ اگلے پیراگراف میں کو پڑھنے کے لیے ہم پیج 286 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، کبھی تو کسی کتاب میں بقول بعض ذاکرین اور خطیب حضرات، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ والد مرحوم کے مجموعے میں انورٹڈ کاما کلوز، اور کبھی پھر انورٹڈ کاما میں کہ اور کبھی استاد مغفور کی کسی بڑی بیاض میں، یہاں پہ بھی انورٹڈ کاما کلوز، اور کبھی پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ فاضل فلاں کے مقتل میں، اور کبھی اس کا کوئی نیا نام رکھا جاتا ہے، اور کبھی اس مجموعے سے اختلاف ترتیب کے ساتھ کسی دوسرے مجموعے میں، اور اس طرح تعداد ماخذ کی وجہ سے خبر قوی ہو جاتی ہے، اور جب یہ روایات کسی ایک کتاب میں جمع ہو جائیں گی تو وہ کتاب اس امت محمدیہ کا مسنا ہو جائے گی۔ میم سین نون الف، یہ وہی ورڈ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ البتہ یہود کی مسنا ایک معین معمود کتاب ہے، میم عین میم واو دال کتاب ہے جو ان دو تفسیروں کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیادتی اور کمی سے محفوظ ہے، لیکن اس امت محمدیہ کی مسنا کی روایت بیل بوٹیوں کی سی تاثیر رکھنے والی ہے، کیونکہ جب ذاکر یا خطیب اس روایت کو ایک مجموعے سے دوسرے مجموعے میں نقل کرتے ہیں تو فوراً وہ روایت نمو کرتی ہے، بابرکت ہوتی ہے، اور اس میں تازہ شاخ و برگ تراوت اور تازگی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ روایت منزل و منابر تک پہنچتی ہے اور اس کے نقل کرنے کا موسم آ پہنچتا ہے تو اس روایت میں حیوانی تاثیر ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے اوپر پر و بال پیدا کر لیتی ہے، اور تیر خیال کی مانند ہر لمحہ مختلف جہات میں پرواز کرتی ہے، اور ہم بطور مثال ان روایات میں سے بعض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بائیں طور کہ ہم نے ان روایات میں سے مختصر کو ذکر کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایسی کون کون سی خبریں اور روایتیں ہیں، کیونکہ اس قسم کی تمام اخبار و روایات کو نقل کرنا اس کتاب کی وضع کے مناسب نہیں ہے۔
اب آئیے اب آ گئے ہم پیج 287 پر، اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی کہ ہیڈنگ ہے کہ جھوٹی روایات پڑھنے کے نمونے۔ آئیے جانتے ہیں، اس میں اول لکھا ہے کہ حبیب بن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرق مبارک پر ضربت لگنے کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت قبائل کے اشراف و رؤساء اور انتظامی عہدیدار آپ علیہ السلام کے محضر انور میں موجود تھے۔ حبیب کہتا ہے، انورٹڈ کاما ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ اور ان میں سے ہر ایک کی آنکھیں امیر المومنین علیہ السلام پر حزن و غم کی وجہ سے آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی سانس بھرنے والا نہ تھا، مگر یہ کہ گمان ہوتا تھا کہ اس کے دل کے ٹکڑے اس کی سانسوں سے نکل رہے ہیں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ جو حبیب کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اتباع، الف توئے بے الف اتباع کو جمع کیا، یعنی الف توئے بے طبیبوں کی جمع ہوگا میرے خیال سے، اتباع کو جمع کیا، اور اسیر بن عمرو نے گوسفند کے پھیپڑے میں ہوا بھری اور اس کو اس زخم میں داخل کیا، پھر باہر نکالا اور دیکھا کہ وہ مغز سر کے ساتھ آلود ہے۔ حاضرین نے اس سے پوچھا تو وہ گنگ ہو گیا اور اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ حضرت علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے، پس سروں کو جھکا کر اس خوف سے کہ کہیں مستورات ہماری آوازیں کریا نہ سن لیں، آہستہ آہستہ رونے لگے، مگر اسبغ بن نباتہ کو تاب ضبط نہ رہی اور وہ اپنی چیخ ضبط نہ کر سکے، اور جز یہ کہ غم اور آنسوؤں نے ان کے گلے کو بند کر دیا۔ پس جناب امیر علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور کچھ کلمات کے بعد حبیب کہتا ہے کہ میں نے عرض کی، یہاں پر ہم ترجمہ پڑھنے کہ اے ابو الحسن، جو کچھ آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس سے خوف نہ کھائیے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا زخم کاری نہیں ہے، کاف الف ر چھوٹی ہے، کاری نہیں ہے، کیونکہ ژالہ یہ الف لام چھوٹی ہے، ژالہ محکم پہاڑ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا، اور گرم ہوا کی پھونکیں بے کنار سمندر کو خشک نہیں کر سکتی، اور سانپ ہل کر طاقت حاصل کرتا ہے، اور زخم خوردہ شیر زیادہ حملہ کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے جواب دیا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے سنا اور رونے لگی۔ حضرت علیہ السلام نے ان کو بلوایا، بی بی اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور نقل روایت کا ظاہر، یہاں پر اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور نقل روایت کا ظاہر اس طرح ہے کہ اس تمام جماعت کی موجودگی میں بی بی آئیں، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور بی بی نے عرض کیا، اور جو بی بی نے عرض کیا وہ مکمل تو نہیں لکھا، صرف 3 لائنیں لکھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہی لکھا ہے کہ اس خبر کے سننے سے نفس محفوظ ہوتا ہے، نفس محظوظ، میم ہے زوئے واو زوئے، محظوظ ہوتا ہے، لیکن صد افسوس کہ یہ خبر کوئی بنیاد نہیں رکھتی، اور شریف سقا جلیل عاصم بن حمید کی اصل میں حبیب بن عمرو اور جراح اسیر بن عمرو کے آنے کی غیر موجود ہے، اور ان کلمات میں سے اس میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ حوالہ ہے اصل عاصم بن حمید، ضمن الاصول الستہ عشرہ، صفحہ نمبر 38، اور اسی طرح ابو الفرج نے کتاب مقاتل الطالبین میں اسیر بن عمرو کے معالجے کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں یہ شرح اور حواشی نہیں ہے۔ حوالہ ہے مقاتل الطالبین، صفحہ نمبر 38۔ جی اچھا، یہ اول تو ہم نے پڑھ لیا تھا، جو ہم نے یہ پڑھنے کا آغاز کیا تھا کہ جھوٹی روایت پڑھنے کے نمونے، اس پہ اول پڑھا، اور اب آئیے دوم پڑھتے ہیں۔ دوم میں لکھا ہے طولانی خبر جو حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے مدینہ طیبہ سے نکلنے کی کیفیت میں ہے، اور جو اس گروہ یعنی کہ ذاکرین اور خطیبوں میں رائج ہے، اور فاضل دربندی نے اس کو اپنی کتاب اسرار الشہادت میں اپنے بعض شاگردوں سے روایت کی ہے کہ اس نے
اس روایت کو کسی مجموعے میں دیکھا ہے جس کو لوگ بعض ذاکرین کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان کوفی نے روایت کی ہے کہ اس نے اپنے پدر سے اور اس نے اپنے جد سے کہ جو اہل کوفے کا قاصد تھا اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لے کر گیا تھا اور اس خط کا جواب چاہتا تھا، تو حضرت علیہ السلام نے 3 روز کی مہلت مانگی اور تیسرے دن عازم سفر ہوئے۔ اس اہل کوفہ کے قاصد نے دل میں کہا کہ جا کر بادشاہ حجاز کی جلالت شان تو دیکھوں کہ وہ کس طرح سوار ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سید الشہداء کرسی پر تشریف فرما ہیں، بنی ہاشم آپ علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈالے ہیں اور لوگ بھی کھڑے ہیں، گھوڑوں پر زینے کسی ہوئی ہیں اور 40 محمل، میم ہے میم لام، محمل جو کہ سب کے سب حریر و دیباج کے ساتھ ڈھانپے ہوئے ہیں، تیار ہیں۔ اس کے بعد اس قاصد نے سواری کی کیفیت کو عجیب تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جس کی ہر سطر کئی دروغ پر مشتمل ہے، اور یہ شخص یعنی کہ قاصد 11 محرم کی عصر تک اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ جب ابن سعد کے حکم پر اشقیاء نے اسیروں کے سوار ہونے کے لیے شتران بے کجاوا کو حاضر کیا، اور اس مقام پر بھی اس نے ایک نئی چیز بیان کی ہے۔ پس اس وقت اس کو اہل بیت علیہ السلام کا اس روز مدینہ طیبہ سے اس جلالت و عظمت کے ساتھ سوار ہونا یاد آ گیا۔ پس وہ قاصد رونے لگے اور مطلب یہ کہ ڈیش 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 لکھا ہے کہ اور تاخر خبر کہ انسان اس روایت کے جال جیم عین لام جال کرنے کی کیفیت سے متعجب ہوتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اس سے زیادہ عجیب یہ بات ہے کہ آقا دربندی جیسے فاضل نے اس روایت کو اپنی کتاب میں ضبط کیا، حالانکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ارشاد مفید علیہ رحمہ میں مروی ہے کہ جب حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے مدینے سے نکلنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا۔ یہاں پہ آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور جب آپ علیہ السلام مکہ معظمہ میں وارد ہوئے تو اس آیت کو تلاوت کی کہ جو کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 22 ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اس بے اصل خبر میں جو سیرت اور وضاقتہ مذکور ہے وہ جابروں اور بادشاہوں کی وضاقتہ ہے جو کہ سیرت امامت کے ساتھ کسی طور مطابقت نہیں رکھتی۔ اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم سوم لکھا ہے کہ اس جماعت یعنی کہ ذاکرین اور خطیبوں کی مسنا میں میم سین نون الف مسنا میں ایک طولانی خبر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا ہم و غم اور عدو سے خوف کی وجہ سے اپنے اقربا اور انصار کا حال معلوم کرنے کے لیے خیام کے درمیان پھر رہی تھیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ حبیب ابن مظاہر نے اصحاب کو اپنے خیمے میں جمع کیا ہوا ہے اور ان سے عہد لے رہے ہیں کہ کل اپنے سے پہلے بنی ہاشم میں سے کسی کو میدان میں نہ جانے دینا۔ پس وہ مخدرہ مسرور ہو کر خیمہ ابی الفضل علیہ السلام کی پشت کے پاس آئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ابی الفضل علیہ السلام نے بھی بنی ہاشم کو جمع کیا ہوا ہے اور ان سے اسی قسم کا عہد لے رہے ہیں کہ اپنے سے پہلے انصار میں سے کسی کو میدان میں نہ جانے دینا۔ پس وہ مخدرہ مسرور ہو کر حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں اور تبسم فرمایا۔ حضرت علیہ السلام نے تبسم پر تعجب کیا اور سبب پوچھا تو مخدرہ نے جو کچھ دیکھا تھا عرض کیا۔ اب بہرحال لکھا ہے اس میں کہ اس خبر کے بنانے والے کو اس فن میں پوری مہارت تھی۔ بس یہاں پر مکمل ہوا۔ اب لکھا ہے چہارم میں لکھا ہے کہ سوز و گداز کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ روز عاشوراء اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کی شہادت کے بعد حضرت سید الشہداء علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے سرانے تشریف لائے۔ پس امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے جناب کے آدھا کے ساتھ معاملے کا حال پوچھا تو حضرت علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ نوبت جنگ تک پہنچ چکی ہے۔ پس جناب سید السجاد علیہ السلام نے بعض اصحاب کے نام لیے اور ان کا حال پوچھا تو حضرت علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ قتل، یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی ہاشم کا حال دریافت کیا اور جناب علی اکبر علیہ السلام اور ابی الفضل علیہ السلام کا حال پوچھا تو سید الشہداء علیہ السلام نے وہی جواب دیا
کے قتل۔ تو پھر فرمایا کہ جان لو کہ خیام میں میرے اور تمہارے سوا کوئی مرد باقی نہیں رہا۔ یہ اس قصے کا خلاصہ ہے اور اس کے بہت سے حواشی ہیں، اور یہ واقعہ صراحتاً دلالت کرتا ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو جنگ کی ابتدا سے لے کر اپنے پدر بزرگوار کے مبارزے کے وقت تک اقربا و انصار اور میدان جنگ کے حالات کی بالکل کوئی خبر نہ تھی۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ پنجم لکھا ہے کہ ایک عجیب و غریب خبر جو کہ حضرت سید الشہداء کے میدان میں جانے کے عزم کے وقت سواری کا گھوڑا طلب کرنے کے بارے میں ہے، اور اس وقت کوئی آدمی نہ تھا جو گھوڑے کو حاضر کرتا۔ پس مخدرہ زینب سلام اللہ علیہا گئیں اور گھوڑے کو لائیں اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو سوار کیا، اور جتنے ممبر اتنی باتیں۔ بھائی اور بہن کے درمیان بہت سے مکالمات ذکر کیے جاتے ہیں، اور اس روایت کے مضامین عربی اور فارسی کے اشعار کے ضمن میں بھی آئے ہیں، اور ذاکرین اور خطیب حضرات مجالس کو اس روایت کے ذریعے بارونق بناتے ہیں اور حاضرین سے آہ و فغاں بلند کراتے ہیں۔ واقعی یہ رونے کا مقام ہے، لیکن اس مصیبت پر نہیں جو اس روایت میں مذکور ہے، جس کی کوئی اصل ہی نہیں، بلکہ اس قسم کے واضح دروغ کے جیم این لام کے جعل کرنے اور امام علیہ السلام پر افترا باندھنے پر رونا چاہیے، اور جن لوگوں کے لیے اس روایت کے پڑھنے سے منع کرنا ممکن ہے ان کے منع نہ کرنے پر رونا چاہیے۔ یا تو منع نہ کرنے کی وجہ ان کی لا علمی ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض حالات میں اس روایت کے پڑھنے سے کوئی نقص نہیں ہے، اور ضعیف الحال آدمی کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس روایت کے بیان کرنے والے بے انصاف کذاب سے کہے کہ اے خداوند جبار پر جرت و جسارت کرنے والے، یہ روایت تو قابل اعتماد مقاتل میں موجود ہی نہیں ہے۔ صبح عاشور کے آغاز میں لشکر کی صفوں کے آراستہ ہونے کے بعد حضرت سید الشہداء علیہ السلام ایک اونٹ پر سوار ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے تمام حجت کے لیے ایک بلیغ خطاب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اونٹ سے اترے اور ایک خاص گھوڑے کو طلب کیا اور اس پر سوار ہوئے، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصیاء کی سواری کے لیے خریدا تھا، اور اس کو مرتجس کہتے تھے، جو عوام میں ذوالجناح کے نام سے مشہور ہوا، اور آپ علیہ السلام آخر وقت تک اسی پر سوار تھے۔ البتہ بعض ہوائج ہے واو الف حمزہ جیم کے لیے اس گھوڑے سے اترتے تھے، جیسے کہ کسی شہید کے سرہانے بیٹھنے، یا کسی شہید کی لاش کو اٹھانے، یا نماز ادا کرنے، یا لباس کی تبدیلی، یا کسی کو وداع کرنے، اور پھر دوبارہ اسی گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ یہاں پر سواریاں نشان ہیں، لیکن وہ جو جواب میں کہتے ہیں اور مذائقہ نہیں رکھتے کہ وہ گھوڑا حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی آخر وداع میں فرار کر گیا، اور اس وقت کوئی شخص نہ تھا کہ جو اس کو لاتا۔ اس بات کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ ایک معتبر روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام جناب ابو الفضل علیہ السلام کے ساتھ اکٹھے میدان میں گئے، اور اکٹھے میدان میں گئے۔ یہ پیراگراف یہاں پہ ختم ہے، آگے چلتے ہیں، پیج 294 پہ آ گئے۔ لکھا ہے کہ اور شیخ مفید نے کتاب ارشاد، کتاب کا نام ہے ارشاد، میں مقاتلہ سید الشہداء علیہ السلام کے بیان میں قضیہ حائلہ مالک بن نصر اور شہادت عبداللہ بن الحسن علیہ السلام اور آپ کے بدن مبارک پر بہت سے زخموں کے لگنے کے بعد روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے اہل میں سے 3 یا 4 آدمی تھے جو دشمنوں کو آپ علیہ السلام سے دور کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے غلاموں یا محبوں میں سے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہوا، اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الارشاد صفحہ نمبر 241۔ اور اب پڑھتے ہیں ششم میں لکھا ہے کہ اور یہ ذاکرین اور خطیب حضرات اظہار رنج و غم کے ساتھ حزن و اندوہ سے پر عبارت میں نقل کرتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ قتل گاہ میں حضرت سید الشہداء کے سرہانے آئیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ
جو بی بی نے کہا 2 لائنیں بس یہاں لکھی ہیں، ساتھ میں لکھا ہے کہ تا آخر، یعنی کہ مکمل نہیں لکھا ہے، اور پھر نیچے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ بی بی نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اور بی بی نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام پر گرا دیا اور اس حال میں کہتی تھیں کہ ہائے میرے بھائی، ہائے ہماری امید کے سہارے، ہائے ہمارے ملجا، ہائے ہماری حفاظت کا مقام، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اور اسی روایت کے آخری حصے کی کچھ مقدار اقسام دروغ میں گزری ہے۔ اب آگے ہم نے ششم ختم کیا، آگے ہفتم میں لکھا ہے کہ ایسے مقدمات کے ساتھ جو دروغ کے احتمال کو سامعین کے ذہن سے محو کر دیتے ہیں، ایک لطیف اور رلانے والی خبر ہے جس کی سند کو اہل منبر بیچارے ابو حمزہ سمالی تک منتہی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک کنیز باہر آئی، جب اسے پتہ چلا کہ ابو حمزہ ہیں تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے ان کو بھیجا تاکہ وہ حضرت علیہ السلام کو تسلی دیں، کیونکہ آپ علیہ السلام 2 مرتبہ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ پس ابو حمزہ داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت علیہ السلام کو ان الفاظ سے تسلی دی کہ انورٹڈ کاما شہادت تو آپ علیہ السلام کے گھرانے میں معمول اور موروثی ہے۔ آپ علیہ السلام کے جد اور پدر اور ام پدر تمام شہید ہوئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ان کی تصدیق فرمائی اور فرمایا لیکن اسیری تو اس گھرانے میں نہ تھی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کی اسیری کے کچھ حالات بیان فرمائے۔ اگر اس خبر کی کوئی اصل ہوتی تو یہ خبر مجالس مصیبت کے لیے بہت مفید تھی۔ اور اب آگے ہے ہشتم میں لکھا ہے کہ ایک ایسی خبر ہے کہ جو اس پہلی خبر سے بھی زیادہ سوزناک تر ہے اور جسے استاد فن کے سوا کوئی اس ترتیب کے ساتھ بنانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ذاکرین اور خطیب حضرات اس روایت کی سند حشام بن الحکم مظلوم تک پہنچاتے ہیں، اور اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حشام نے کہا کہ جس زمانے میں حضرت صادق علیہ السلام بغداد میں تھے تو میں حسب الحکم ہر روز آپ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر رہتا۔ ایک روز حضور علیہ السلام کے کسی شیعہ نے مجھے مجلس عزا میں شرکت کی دعوت دی۔ میں نے عذر پیش کیا کیونکہ مجھے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر رہنا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے اس لیے مجلس میں شرکت نہ کر سکوں گا۔ اس نے کہا کہ امام علیہ السلام سے اجازت طلب کر لو۔ میں نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کے حضور میں ایسی بات نہیں کر سکتا کیونکہ حضور ضبط نہ کر سکیں گے۔ اس نے کہا بغیر اجازت کے آئیے۔ میں نے کہا دوسرے دن جب میں آپ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں گا تو آپ علیہ السلام مجھ سے پوچھیں گے کہ کل کہاں گئے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ حشام کہتے ہیں کہ آخر کار وہ مجھے لے گیا۔ اس کے بعد دوسرے دن میں حضرت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت علیہ السلام کے تقاضے کے بعد مجھ سے پوچھا، بس یہاں تک ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے تقاضے کے بعد میں نے عرض کر دیا، یعنی میں نے مجلس عزا میں گیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرا گمان ہے کہ میں وہاں نہیں تھا یا میں ایسی مجالس میں حاضر نہیں ہوتا ہوں؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے آپ علیہ السلام کو وہاں نہیں دیکھا۔ فرمایا جس وقت تو حجرے سے نکلا تھا تو نے جوتے اتارنے کی جگہ کے نزدیک کوئی چیز دیکھی تھی؟ حشام نے عرض کی کہ ایک کپڑا وہاں پڑا تھا۔ فرمایا وہ میں تھا، میں نے ابا کو اپنے سر پر ڈالا ہوا تھا اور اپنا منہ زمین کی طرف جھکایا ہوا تھا۔ اب اگلے بریکٹ میں لکھا ہے کہ چونکہ مجھے صاحب کتاب یعنی بریکٹ میں لکھا ہے صاحب کتاب یہ روایت اچھی طرح یاد نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں نے اس میں کچھ رد و بدل کر دیا ہو۔ یہ خبر میم فے سواد لام مفصل ہے اور بہت ہی گریہ لانے والی ہے۔ کاش اس کی کوئی اصلیت ہوتی اور اس میں صدق کا احتمال ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اسی مقدار پر اکتفا کریں اور اس تنبیہ کو ایک عجیب خواب کے ذکر پر ختم کریں جو ذاکرین حضرات کے لیے ایک بہترین موعظہ میم واو عین زوئے ہے اور نافع نصیحت ہے۔ تو سامعین یہاں پر یہ مکمل ہوا، یعنی ہم کیا پڑھ رہے تھے، جو میں پھر دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جہاں سے ہم نے یہ ہیڈنگ جو اس کی تھی جس کے متعلق ہم یہ سب تفصیل پڑھتے جا رہے تھے وہ یہ تھی کہ جھوٹی روایات پڑھنے کے نمونے۔ تو وہ جو نمونے تھے وہ اسی طرح اول دوم سوم پڑھتے ہم پہنچے تھے، ہم نے مکمل کر لیے اور اب ہم پیج
296 پر آپ سے یہاں پر اجازت چاہیں گے، کیونکہ پیج 297 پہ اگلی ہیڈنگ پڑھیں گے، اور اس ہیڈنگ کا نام بتا دیتی ہوں کہ دروغ گو ذاکر کے خواب کی حکایت. یہ ہم خواب کی حکایت پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.